میں آپ سب کو سلام۔ پانچواں کلمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پانچواں کلمہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر جو بھی کلمات بولے، جیسے ہم نے پہلے بھی عزیزوں سے سنا ہے، یہ خدا کے پلان کے مطابق تھا، اور اس میں ہمارے لیے، ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک گہرا میسج ہے جس کو ہم نے خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے ریسیو کرنا ہے اور اسے سمجھنا ہے۔ میں پیاسا ہوں، اس کو عبرانی زبان میں دپیسو کہا گیا، اور جس کا مطلب ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع کو پہلی دفعہ جو میں پیش کی گئی وہ یسوع نے کیوں نہ پی؟ یسوع کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا؟ اور سپنج اور زوفہ کیا ہے؟ یسوع نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا؟ اور دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کیوں پیا؟ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع کو جو میں پہلی دفعہ پیش کی گئی کیوں نہ پی؟ یسوع مسیح خداوند کو دو دفعہ پیش کی گئی۔ ایک یسوع مسیح کو میں دو دفعہ پیش کی گئی، ایک صبح 9 بجے کے قریب صلیب دیا جانے سے پہلے، اور دوسری دفعہ دوپہر 3 بجے موت یا مرنے سے بالکل پہلے۔ متی کی انجیل 27 باب کی 33 اور 34 آیت میں کلام میں لکھا ہے، اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ اور اس جگہ، اور پھر مرکز 15 باب کی 22 اور 23 آیت میں لکھا ہے، اور اسے اس مقام پر یعنی گلگتا پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے، مگر اس نے نہ لی۔ یہ وہ میں ہے جو گلگتا کے مقام پر پہنچتے ہی یسوع کو پیش کی گئی۔ اب یہ پت اور مر ملی میں کیا تھی اور کیوں دی جاتی تھی؟ یسوع کو جب صلیب دینے کے لیے لایا گیا تو اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے جاتے، اسے پینے کے لیے ایک میں پیش کی گئی، اور اس میں پت اور مر ملایا ہوا تھا۔ اور رومیوں کا یہ اصول تھا یا طریقہ تھا کہ وہ مصلوب کیے جانے والوں کو پہلے اس طرح کی میں پلا کر ان کو ایک طرح سے ایک اپنا نرم گوشہ پیش کرتے تھے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور اس طرح کی میں پیش کر کے ان کو پلا کے کہ ان کی تکلیف میں کمی ہو، ان کا جسم جو ہے وہ سن ہو جائے، اور جب ان کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے جاتے تو ان کو اس چیز سے زیادہ اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ یہ پت ایک کڑوی اور زہریلی جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتی تھی، اور مر ایک گوند کی مانند تھی۔ اس کا اثر انستھیزیا کی طرح ہوتا تھا باڈی کے اوپر، اور رومی سپاہی اس طریقہ سے اپنے لیے بھی ایک آسانی پیدا کرتے تھے کہ جب وہ انسان کے بدن میں کیل ٹھونکتے تو ان کو بھی اس چیز کو ایزی لگتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ تڑپے نہ زیادہ اور محسوس نہ کریں۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا رومیوں کا اس وقت کہ وہ جس طرح سے لوگوں کو مسلوب کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یروشلم میں شہر کی امیر عورتیں، جن کا ایک گروپ تھا جو مسلوب کیے جانے والے لوگوں کے لیے میں یا شراب مہیا کیا کرتی تھیں۔ یہ جیسے مثال کی کتاب میں 31 باب کے 6 آیت میں لکھا ہے کہ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے کو ہو، اور میں اس کو جو تلخ جان ہو۔ لیکن اس میں وہ صرف مر شامل کرتے تھے، لیکن یہاں متی کی انجیل کے بیان کے مطابق انہوں نے اس کے اندر پت بھی شامل کی، جو بہت کڑوی اور زہریلی تھی،
تاکہ وہ یسوع کو اور اذیت دے کر اس کا تمسخر اڑا سکیں۔ تو یہاں ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں ان معزز خواتین نے بنائی تھی یہ وہ میں نہیں تھی، بلکہ رومی سپاہیوں اور لیڈروں کی تیار کردہ تھی، جس کے لیے وہ یسوع کو بار بار پلا کر اس کو اذیت اور اس کو تمسخر اڑانا چاہتے تھے۔ اس پت اور مر ملی ہوئی زہریلی مے کو پینا نہ چاہا جو جسم کو سن کر دے اور تکلیف کو کم کر دے۔ یسوع مسیح اس مے کے بغیر اس دکھ اور اذیت کو جو اس نے ہمارے گناہوں کے لیے سہنے کے لیے باپ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے صلیب کا دکھ سہا، اور یہاں تک پہنچ کر وہ ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے پوری گہرے طور پر اس تکلیف کو جھیلنا چاہتے تھے تاکہ ہمیں اس گناہ کی مزدوری موت سے آزاد کر سکیں، اور وہ ہمارے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لے کر پورا ہمارے لیے کفارہ باپ کے حضور میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے تو پیدائش ہی سے شروع ہو کر ہر طرح کے حالات کا سامنا کیا۔ بپتسمہ کے وقت بھی جب یوحنا نے اس کو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے بپتسمہ دوں، تو یسوع نے اس کو کہا کہ ہمیں باپ کی مرضی کو اسی طرح پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح 40 دن اور 40 رات جب وہ پہاڑ پر ابلیس سے آزمائے گئے تو اس وقت بھی خداوند نے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر کے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور ایسے ہی گتسمنی باغ میں بھی جب اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر گرتا تھا تو اس نے اس سارے دکھ کو، اس کرب کو ہماری خاطر برداشت کی اور ان سارے حالات کا سامنا کیا۔ رومی سپاہی نہیں جانتے تھے کہ وہ اس سے بھی کہیں زیادہ کڑوا پیالہ پینے کو آیا ہے جو میرے اور آپ کے اور کل نسل انسانی کے گناہوں کی سزا کا تھا۔ یسوع کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا اور سپنج اور زوفہ کیا ہے؟ یہ پہلی مے صلیب پر چڑھائے جانے سے پیشتر دی گئی 9 بجے کے قریب۔ اب 6 گھنٹے گزر جانے کے بعد، جیسے لوکا کی انجیل کی 23 باب کی 36 اور 37 آیت میں لکھا ہے کہ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اسے سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ کہتے ہیں کہ ان 6 گھنٹوں کے دوران بھی وہ اس کو سرکہ پیش کرتے اور ٹھٹھے مارتے رہے اور تانا زنی اس کے ساتھ کرتے رہے، کیونکہ یسوع نے ابھی تک پانی نہیں مانگا تھا۔ اب 3 بجے کے قریب یسوع نے کہا تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ میں پیاسا ہوں۔ فوراً ان میں سے ایک سپاہی دوڑا اور سپنج کو سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پیش کیا۔ سرکہ، سپنج یا سرکنڈا یہ کیا ہے؟ سرکہ جو ہے، جیسے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ جڑی بوٹیوں سے تیار کیا ہوا ایک مے تھی، مشروب تھا، اور سخت گرمی میں ڈیوٹی دینے کے لیے یہ رومی سپاہی ان کے پاس ان کے لباس کے ساتھ ایک کٹ کی صورت میں یہ ان کے پاس ہوتا تھا جس میں نمکیات اور اس طرح کی چیزیں تھی کہ جب وہ اس کو تھوڑا پی لیتے ان میں انرجی آ جاتی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے۔ اور سپنج جو ہے یہ رومی سپاہیوں کے لباس کا بھی حصہ تھا کہ مرنے والوں کو جب وہ پانی پیش کرتے تھے وہ کسی برتن میں پیش نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ان کو تھوڑی بہت تسلی دینے کے لیے ان کو یہ مے یا جوس جو ہے یا یہ سافٹ جو ہے اس کو پیش کرتے تھے۔ سرکنڈا جو ہے، جیسے عبرانی زبان میں جسے کہا جاتا ہے کانا، اور کانا جو ہے سیم لفظ ہماری پنجابی زبان کا بھی ہے اور یہ سیم ہی چیز ہے جس کو سرکنڈا کہا جاتا ہے۔ جب رومی سپاہی نے سپنج کو سرکہ میں ڈبو کر زوفے پر رکھ کر خداوند یسوع کو، خدا کے کامل بنے کو جو پیش کیا، تو یہ ایک یادگاری کا پیغام تھا ان ایماندار یہودیوں کے لیے
جو یہ جانتے تھے کہ مصر میں غلامی کے وقت جب انہوں نے زوفے کے ساتھ برے کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا تو ان کے لیے ایک یہ پیغام تھا کہ آج یسوع مسیح خدا کا برہ ازلی اور کامل برہ اپنی قربانی پیش کرتے ہوئے اس کے لیے بھی وہی زوفہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ سب خدا کے پلان کا حصہ تھا۔ اب یسوع کو سرکہ دیا گیا اور خداوند نے اسے سرکہ کو پی کر زبان اور گلے کی خشکی کو دور کر کے بڑے زوردار طریقے سے چلا کر سب کچھ تمام کر کے فتح کا نعرہ لگایا، اور یہ اس کا اعلان جو تھا یہ ادھر پہاڑ کے اوپر جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے سنا۔ اسی کے لیے اس کو اس پیاس کا اظہار تھا کہ اس کو میں پیاسا ہوں، کہ اس کو پانی دیا جائے، جیسے زبور میں لکھا ہے کہ اس کی جو زبان ہے وہ اس کے تالو کے ساتھ سوکھ گئی اور تالو کے ساتھ لگ گئی، اور اس کو تر کرنے کے لیے اس کو پیاس لگی کہ اس کو آواز نکالنے کے لیے کچھ مل سکے تاکہ وہ زور کے ساتھ چلا کر پکار کر تمام ہوا کا نعرہ لگا سکے۔ یسوع نے کہا کہ اے باپ، تو ان کو معاف کر۔ یسوع نے کہا کہ خداوند تو ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے تھا، ہمارے لیے ایک پیغام تھا، اور یسوع کی پیاس یہاں نہ صرف اس لیے کہ وہ اس کا گلا خشک تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ہماری نجات کے کام کو پورا کر کے ہماری روحوں کی پیاس کو بھی ہماری روحوں کی پیاس کے لیے بھی پیاسا تھا کہ نسل انسانی جس کو بچانے کے لیے خدا کے پلان کے مطابق خداوند زمین پر آئے وہ بچ سکیں اور خداوند پر ایمان لا سکیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں یونا کی انجیل کے 30 باب کی 16ویں آیت میں جیسے لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کو دینے کی پیاس یسوع مسیح نے محسوس کی کہ جب وہ اپنے سارے خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے مشن میں آخری لمحوں میں تھے، تو انہوں نے ہمارے لیے جو نجات کا کام پورا کیا، اس کے لیے اس کی پیاس ہمارے لیے ہے، ہم انسانوں کے لیے ہے۔ آج ہم جو اس یادگاری کو مناتے ہیں اور جو لوگ ہم سن رہے ہیں اس کلام کو، ہم سب کے لیے ہے۔ اور جیسے یوحنا کی انجیل میں کرنتھیوں کے 13 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ ایمان محبت کے بغیر کامل نہیں، محبت ایمان کے بغیر کامل نہیں، ایمان امید کے بغیر کامل نہیں۔ تو عزیزو، اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اس نے صلیب پر کیا وہ میرے لیے تھا، تو ہم اس کی محبت میں قائم ہو کر اس نجات میں آگے بڑھ کر اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں جس کے لیے خداوند نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر کے ہم سب کے لیے صلیب پر اپنی جان دی۔ خداوند ہم سب کو اس کے وسیلہ سے برکت بخشے۔